اچھا علامہ صاحب اس میں ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب حضرت مولا علی علیہ السلام، یہ سوال جو ہے نا اکثر یہ انجینئر صاحب اور مفتی اسحاق صاحب جیسے لوگ کرتے ہیں نا، جو بیسیکلی ملوکیت پہ بڑا سخت موقف رکھتے ہیں نا، اہل سنت سے روایتی موقف سے تھوڑا ہٹ کر. اہل سنت تو آپ کو پتہ ہے نہیں نا چیز کو بھی برا کہتے، تو انجینئر صاحب وغیرہ مفتی اسحاق صاحب تو بہت کھل کے بولتے ہیں نا ملوکیت کے خلاف نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے اسی بات پر جو ہے اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کو نامزد نہیں کیا تھا، اور بعد میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف خروج اسی وجہ سے کیا تھا کہ یہ بات امت میں رائج ہونے لگی تھی کہ باپ کے بعد بیٹے کو بنا دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بیسیکلی جمہوریت کے لیے نکلے ہیں قسم کے، اور کہ جی لوگوں کا یہ حق ہے. ٹھیک ہے بھائی ہر ایک ادعا کرتا ہے جمہوریت پہ، جمہوریت کسی کہاں الیکشن نہیں، وہ یہ ہے نا کہ اگر حضرت مولا علیہ السلام اس چیز کو مانتے ہوتے، یہ ایک سوال ہے ان کی طرف سے ہوتا ہے نا کہ اگر حضرت مولا علیہ السلام امامت منصوص من اللہ مانتے ہوتے تو اپنے بات تو کم از کم اپنے بیٹے کو نامزد کر کے جاتے نا امت پر. وہ کیوں امت کے حوالے کر گیا؟ لوگوں نے بعد میں امام حسن کو کس نے امت کے حوالے کر دیا؟ حضرت مولا علی علیہ السلام نے. انہوں نے کہتے ہیں نہیں بنایا اپنے بیٹے کو، خلافت نہیں دے کے گئے وہ. بھائی یہ آپ لوگوں کی بات ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ حدیث ہمیں دکھاؤ نا. آپ لوگوں کی حدیث ہمارے لیے تو حجت تو توڑی ہے. آپ اپنی کتب میں کوئی حدیث ہو تو ہمیں بتاؤ نا. ہمارے ہاں جو احادیث ہیں امام حسن مجتبی علیہ، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا اس کا سوال، آپ کے سوالوں کا ہم پہلے بھی جواب دے چکے ہیں. دیکھیں یہ نہیں کیا، یہ سوال نہیں کیا تھا آپ، مجھے یاد ہے آپ نے کیا تھا یہی سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا. ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ بھائی ہمارے نزدیک امام حسن مجتبی علیہ وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وصیت ہے وہ کئی کتابوں میں موجود ہے. ایک کتاب میں نہیں، کئی کتابوں میں موجود ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا تھا. اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کا وصی بنایا. اس کے نصوص تو بے شمار ہیں، بے حساب ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی پریکٹیکلی یہ کیسے بنے تھے خلیفہ حضرت امام حسن؟ لوگوں نے ان کی ووٹنگ کی تھی، کیا کیا تھا؟ جیسے پہلے چار کا تو میں پتہ، امیر المومنین علیہ السلام کے وصایت سے بنے تھے. ظاہری خلافت جو ان کو ملی تھی وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصایت سے ملی تھی. انہوں نے اپنے شیعوں کو سب کو وہ بتایا تھا کہ میرے بعد آپ کا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ کوئی ووٹنگ کچھ بھی نہیں ہوا تھا ان کے زمانے میں. اور کوئی شخص اب جو لوگ منصوص کو مانتے تھے، منصوص من اللہ کو مانتے تھے، وہ تو پہلے سے ان کو پتا تھا. جو لوگ نہیں مانتے تھے تو وہ تو ان کو پتا تھا کہ جو خلیفہ وقت ہے وہ دنیا سے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے بعد ان کو دیا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایسی کوئی ووٹنگ کا سلسلہ، کوئی شورا، کچھ بھی کسی کا ذکر تاریخ میں نہیں ہے. یہ سب مولوی اسحاق نے پتہ نہیں کہاں سے آپ کو بتا دیا. نہیں وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے جی کہ امیر معاویہ نے یزید کو بنایا تھا اور حضرت امام حسن کو اس پہ بہت افسوس ہوا تھا کہ یہ جو جب یہ معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں لکھا یہ تھا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں جب بنا دیا یزید کو تو اسی لیے امام حسین نکلے. حضرت مولا علی نے ایسا کوئی ظلم نہیں امت کیا. نہیں یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے. دیکھ معاویہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتا. یہ معاہدہ کا جزء تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا. وہ تو شہادت تو معاہدہ سے پہلے شہادت کا واقعہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا. تو معاویہ نے جو یزید کو اپنا جانشین بنایا ہے اس کے لیے بیعت لینا شروع کیا تھا. یہ تو سنہ 49 کا واقعہ ہے، اس زمانے سے اس نے شروع کیا تھا. امام حسن علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا تھا اسی سلسلے میں. تو اس نے مخالفت، اس نے اپنا معاہدہ توڑا تھا، اس میں شک نہیں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے نہیں نکلے تھے کہ معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنایا تھا، کیونکہ اگر اس کو اس مسئلے پہ نکلنا ہوتا تو وہ سنہ 39 کو، سنہ 50 کو، سنہ 51 کو، سنہ 52 کو جب وہ بیعت لے رہا تھا لوگوں سے یزید کے لیے، اس زمانے میں ان کو خروج کرنا چاہیے تھا. اس لیے تو انہوں نے خروج نہیں کیا نا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کو پتا تھا یزید، دیکھیں یزید کے، آپ کو عربوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ عرب میں خون کا انتقام لینا بڑا اہم ہوتا ہے. معاویہ کا جو خاندان تھا یہ مختلف جنگوں میں، سب جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لشکر آتے تھے ان کا قائد ابو سفیان ہوتا تھا. قائد لشکر کا ابو سفیان ہر جنگ میں. اور یہ ہر جنگ میں آئے، ان کے نوجوان مارے گئے، ان کے نوجوان قتل، ہر جنگ میں ان کو شکست ہو گئی. آخر میں یہ ذلیل ہو گئے. آخر میں فتح مکہ کے وقت آپ تو اسلام کے نظر سے دیکھتے نا، وہ تو مشرک تھے، وہ تو جاہلیت کی نظر سے دیکھتے تھے. یہ انہوں نے ہم پہ غلبہ کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا. آخر میں ہمارا جو گڑھ تھا مکہ، یہاں سے یہ بنی ہاشم کا جو آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹا نبی، یہ جادوگر نستجیر باللہ، یہ تو یہاں سے بھاگ کے گیا تھا رات کی تاریکی میں. اب جو ہے دن دہاڑے آ رہا ہے، فتح کر کے آ رہا ہے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کہا انتم الطلقاء،
کیا فرمایا؟ طلقاء یعنی تم کو میں آزاد کر رہا ہوں، یعنی تم میرے اسیر ہو، تم میرے غلام ہو، تم کو آزاد کر دیا میں نے. اتنا منت رکھا نا ان پہ، واقعات بھی منت ہے. اگر چاہتے قتل کرتے تو کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ یہ سب مجرم لوگ تھے مکے والے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ شہید کیا، مسلمانوں کو بری طرح انہوں نے عزت و آزار دیے جنگوں میں. اب اگر ان پہ حد جاری کرتے تو کوئی مشکل نہیں تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں. تو ذلت ان کے، وہ بری طرح یہ لوگ ذلیل ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اور آپ یاد رکھیں کہ معاویہ کی جو ماں ہے ہند، وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی؟ بین کرتی تھی، یعنی نوحہ گری کرتی تھی، روتی تھی کہ بدر میں ان کے جو نوجوان مارے گئے، اس کا اپنا باپ مرا تھا، بیٹا مرا تھا، بھائی مرے تھے، مکے والے بہت قتل ہوئے تھے. تو وہ ہمیشہ نوحہ گری کرتی تھی اور روتی تھی. تو ان کے خاندان میں انتقام کا حس بڑا شدید تھا معاویہ کے خاندان میں. تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے، معاویہ جو تھا خود بہت سیاستدان آدمی تھا، وہ اس کو پتہ تھا کہ کیا کام میں کروں میری مصلحت میں ہے، کیا کام میری مصلحت میں نہیں ہے. لیکن یزید جو تھا اس طرح نہیں تھا. یزید اب انتقام لینے کے فکر میں تھا کہ میں انتقام لے لوں اس خاندان سے. تو امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا. امام حسین علیہ السلام نے خود بارہا مختلف احادیث میں فرمایا کہ میں کہیں بھی جاؤں نا، ان کا اپنا قول ہے کہ اگر میں کسی جانور کے سوراخ میں، کسی سانڈے کے سوراخ میں بھی جاؤں، مجھے وہاں سے نکال کے مجھے ذبح کر دیں گے. ان کا یہ مختلف احادیث روایت میں نے کہی ہے. لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ کوفہ کیوں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، نہ جائیں. آپ اپنے یا مدینے سے نکل رہے تھے، آپ مدینہ سے نہ نکلیں، آپ کے جد کا حرم ہے، ٹھیک ہے نا. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کئی جگہ نہیں تھا. اور بنی امیہ کا جو امپائر تھا وہ کوئی چھوٹا امپائر تھوڑی تھا. شمال افریقہ اور سینٹرل ایشیا تک ان کے ہاتھ میں تھا، مغرب سے لے کر مشرق تک پورا عالم ان کے ہاتھ میں. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی جگہ نہیں تھا جانے کا. یہ وجہ کہ آپ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے گئے کہ یزید خلیفہ بنا. یزید تو پہلے 10 سال 12 سال پہلے خلیفہ خلافت اس کو مل چکا تھا، ولیعہد تھا، وہ بیعت لے رہے تھے اسے معاویہ. نہیں، بات یہ تھی کہ معاویہ جو تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کو لشکر لے کے ان کو ذبح کرنے کی فکر میں نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے مصلحت میں نہیں ہے. یزید کو اس بات کا پرواہ نہیں تھا. اس نے 2 باتوں کا انتقام لیا. ایک انتقام لیا بنی ہاشم سے کربلا میں، دوسرا انتقام لیا انصار سے مدینہ میں. دوسرا انتقام اسے انصار سے واقع حرہ میں. انصار کون تھے؟ انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہی لوگ تھے جنہوں نے قریش کے خلاف مختلف جنگوں میں شرکت کیا نا. تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ آپ واقع حرہ کو پڑھیں، واقع حرہ میں پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح مہاجرات کے ساتھ انہوں نے زنا بالجبر کیا. واقع حرہ کے بعد ابن کثیر نے نقل کیا ہے بہت ساری کتابوں میں کہ 1000 کنواری عورتوں سے بچے پیدا ہو گئے. وہ بچے پیدا ہو گئے کس سے؟ اس لیے کہ یزید کے فوج نے ان کو ریپ کیا تھا مدینے میں. وہاں پہ تو کوئی یہودی تو نہیں رہتے تھے، کافر تو نہیں رہتے تھے، سب مہاجر انصار تھے. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام ان کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا، کہیں جانے کا کوئی جگہ ہی نہیں تھا دنیا میں، کوئی سائے نہیں. صرف کوفہ والے تھے، وہ بھی جھوٹے، وہ اصرار کہ آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ تشریف لائیں، ہمارے فوج آمادہ ہے آپ کے لیے، فوج آمادہ ہے. انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا. مسلم ابن عقیل نے آئے، کوفے والے نے خوب ان کی کیا ان کا استقبال کیا، بیعت کی ہزاروں کی تعداد میں. مسلم نے خط بھیجا کہ بھائی آپ آ جائیں ادھر، سب آمادہ ہے. پھر کوفے والے ایک دفعہ پلٹ گئے، مسلم کے ساتھ غداری. امام حسن یزید نے بھی ایک ایسے شخص کو جو بہت ہی کٹر، بہت ہی بے رحم آدمی تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا. تو وہ ڈر کے مارے، کچھ لوگ ڈر کے مارے، کچھ لوگ طمع میں، لالچ میں، سب پلٹ گئے. اس کے ساتھ ہو گئے، خلافت کے ساتھ، بنی امیہ کے ساتھ ہو گئے. پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ ظلم ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام جمہوریت کے لیے یا یزید کی حکومت بنی ہے اس لیے نہیں، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. وہ معاویہ کی حکومت یزید کی حکومت سے بدتر ہے. اس کے علن ممبروں پہ لعنت کیا جاتا تھا، گالی دیتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کے بابا کو. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ کوئی تلوار نہیں اٹھایا. بہرحال بہت مہربانی آپ کی، وقت بہت ہوا، اب دوسرے کالرز بہت منتظر ہوں. محمد کی حدیث آپ دکھا دینا انشاءاللہ نیکسٹ. آپ اگر پہلے کہتے ہیں نا تو کتاب میں لکھا تھا، یقین جانے کتاب اب کتاب میں پتہ نہیں میں نے کہاں رکھا ہے، وہ اہل مخالفین کی کتاب ہے، میں ڈھونڈوں گا ابھی گفتگو کے دوران، میں ڈھونڈوں کے نکال کے دکھا دوں. چھوٹی سی بات. ہاں جی.